پیدائش 1875 میں موہان یوپی میں ہوئی اور وفات 1951 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ بر صغیر کی 19ویں صدی کی علم و ادب اور سیاست کے میدان میں ایک نمایاں شخصیت رہیں۔ آپ پر بہت سی کتابیں بھی تصنیف کی گئیں اور بہت کچھ لکھا اور پڑھا گیا۔ پہلے جہاں پہ ابھی میں ایک مختصر سا خاکہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کا پورا نام سید فضل الحسن اور حضرت تخلص تھا۔ اپنے نام کے متعلق خود حضرت نے فرمایا، اس نے جب کہا حضرت مجھے کوئی بھی کہتا نہیں فضل الحسن۔ آپ کو بچپن سے ہی علم و ادب اور شعر و شاعری کا لگاؤ اور شوق تھا۔ طبیعت میں روحانی ذوق نے آپ کی سوچ و خیال پر تصوف کی چھاپ دی۔ آپ ہمہ جہت شخصیت تھے۔ آپ بیک وقت شاعر، ادیب، تذکرہ نگار، صحافی، سیاستدان، مذہبی رہنما، انقلابی رہنما، انسانیت سے محبت کے داعی، پارلیمنٹیرین بھی تھے۔ آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کیا۔ سیاست کے میدان میں وہ انقلاب و بغاوت کے علم بردار تھے۔ تاریخ کے حوالوں کے مطابق وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے 1921 میں ہندوستان کی مکمل آزادی کے لیے آواز بلند کی۔ آپ نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں مجاہدانہ اور دلیرانہ حصہ لیا اور انگریزی سلطنت میں قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلی۔ قوم نے آپ کو رئیس الاحرار کے لقب سے بھی نوازا۔ آپ نے بہت سادہ زندگی گزاری۔ آپ کی درویشانہ زندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا اکثر قیام محلے کی مسجد میں چٹائی پر رہتا تھا۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب نے آپ کی سادگی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے۔ آپ کی گول چدری داڑھی، باریک آواز، گول شیشے کی چھوٹی اینک، بغیر پھندے کی ترکی ٹوپی، بغیر موزوں کے چپل، خطر کی پیوندگی شیروانی، جوٹ کا ایک جھولا، تکیہ اور موٹی چادر، مختصر بستر، ٹیڑھا میڑھا پرانا ٹرنک اور تاملوٹ لوٹا بغیر ٹوٹی کے، یہ تھے حضرت۔ آپ کا اکثر قیام محلے کی مسجد میں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب نے آپ کی آپ نمائشی زندگی سے دور رہے۔ آپ نے غزل کو ایک نیا رنگ بخشا۔ جہاں آپ کے کلام میں رنج و الم و درد کی تاثیر پائی جاتی ہے، وہیں آپ کا کلام شوخی و ظرافت سے بھی آراستہ نظر آتا ہے۔ بقول ان کے، تم پر مٹے تو زندہ جاوید ہو گئے، ہم کو بقا نصیب ہوئی فنا کے بعد۔ ہم کو بقا نصیب ہوئی ہے فنا کے بعد۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشم احساس کرے۔ حقیقت کھل گئی حسرت ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے ہی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ یہ مشہور غزل ہے۔ حضرت موہانی کی غزلوں میں سیاسی خیالات اور مسائل کا بھی ذکر ہے اور ان کی شاعری کے کئی رنگ ہیں۔ بقول پروفیسر حسن قادری، حضرت عاشق ہیں تو شاعر ہیں، صوفی ہیں تو شاعر ہیں، مسلمان ہیں، محب قوم وطن ہیں تو شاعر ہیں، آزاد ہیں تو شاعر ہیں، گرفتار ہیں تو شاعر ہیں، میدان سیاست میں گرم ہیں تو شاعر ہیں۔ مذہب اور سیاست میں پختہ مزاج ہونے کے باوجود وہ اپنے کلام میں نرم و نازک اور شیریں نظر آتے ہیں۔ گناہ اپنا اپنا نہیں ثابت خطا کے پھر بھی قائل ہیں، ادب کا ہے یہی شیوا، یہی شان تصوف ہے۔ مانوس ہو چکے تھے ازل سے مانوس ہو چکے تھے ازل سے فنا سے ہم، اس انتہا کو جانتے ہیں ابتدا سے ہم۔ یہ بڑی مشہور ان کی غزل۔ حضرت نے اپنی قید و بند کی زندگی کے حالات اپنے رسالے اردو محلہ میں بالاخص قلم بند کیے ہیں، جس میں اس عہد کے حالات و حوادث اور جیل خانے کی زندگی سے متعلق تحریریں شامل ہیں۔ آپ نے علم و ادب اور سیاست کو ایک جداگانہ اور قابل تقلید رنگ بخشا۔
ہوتی ہے روز بارش عرفاں میرے لیے، گویا بہشت عشق ہے زندہ میرے لیے۔ آپ نے غزلوں کے دیوان مرتب کیے، محبت کی آگ وہ دل میں روشن، محبت نے کی وہ آگ دل میں روشن، محبت نے کی آگ وہ دل میں روشن، کہ ہم ہو گئے جس میں خاکی سے ناری۔ آپ کی تصنیفات میں کلیات حسرت، شرح کلام غالب، نکات سکون، مشاہدات زندہ ہیں۔ آپ کو فلم نکاح 1982 میں ایک فیچر رول میں بھی پیش کیا گیا۔ آپ کی ایک غزل چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا آ گیا بہت مشہور ہوئی اور عوام میں پسندیدگی کا درجہ حاصل کیا۔ اب یہاں آخر میں جناب والد صاحب ظہیر احمد تاج صاحب کا ایک قطعہ جو کہ حضرت موہانی صاحب کے کلام کے بارے میں لکھا گیا ہے پیش کرتا ہوں۔ ہو غنا دل میں تو ایک لطف نیا آتا ہے، ہو غنا دل میں تو ایک لطف نیا آتا ہے، سوز میں کیف طبیعت کو سوا آتا ہے، سوز میں کیف طبیعت کو سوا آتا ہے، تاج وہ عشق سے بھرپور تغزل اس کا، تاج وہ عشق سے بھرپور تغزل اس کا، درد کا کاوش حسرت میں مزہ آتا ہے۔ شکریہ۔